فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ یہ آپ کے سامنے میں کچھ خلاصہ ذکر کرتا ہوں کہ کیا چیز تھی، کیونکہ کل بہت سارے افراد کے لیے پہلی مرتبہ وہ واقعہ بات سنی تھی آپ لوگوں نے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے، اسی طرح یہ شمال اور یہ جنوب ہے، اور یہاں پر مکہ کے یہ مدینہ ہے اور اسی طرف اوپر جا کے بیت المقدس تھا۔ اب ذرا اس کو توجہ سے سماعت کیجیے گا، 2 منٹ کے لیے اس کو بند کر دیجیے بیٹا، چھوڑ دیجیے اس کو۔ یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا پیچھے چلیں، آپ نے پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بیت المقدس سے مکہ آئے تھے، تو جب یہاں پر آئے اور اپنے بیٹے کو چھوڑ گئے، پھر بار بار 3-4 چکر لگ گئے۔ آخری چکر میں کیا ہوا کہ ان کو بیت اللہ تعمیر کرنا تھا، یعنی کعبہ تعمیر کر دیا، تو ساتھ ہی انہوں نے اس وقت اس کے لیے 2 دعائیں کی کہ یہ لوگوں کا قبلہ بنے، اور ساتھ آخری نبی یہاں پر ضرور بھیجنا۔ یہ 2 دعائیں کی تھیں، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے دعائیں قبول فرما لی ان کی۔ تو جب دعائیں قبول کیں اور باقی انبیاء یہیں پر آتے ہیں، ادھر ہی آ رہے ہیں، اور جب وہ انہی کی قوم میں ایک موسیٰ علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، اور تورات میں یہ دونوں احکامات نازل فرما دیا۔ جب دونوں ہی احکامات تھے، یعنی یہی نہیں تھا کہ صرف آخری نبی آنے ہیں اس علاقے کے اندر، بلکہ یہ بھی تھا ان کا قبلہ بھی تبدیل ہوگا۔ اب اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جو تورات میں کہا ہے وہ آگے سے کیا کہتے؟ وہ کہتے ہیں آخری نبی کی نشانی ہے قبلہ بدلے گا، اور اگر نہ بدلتا تو انہوں نے کہنا تھا یہ آخری نبی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے ضروری تھا کہ قبلہ تبدیل ہو، لیکن آزمائش کیسے؟ اگر یہاں پر مکے میں ہوتے ہوئے ڈائریکٹ یہی قبلہ رہ جاتا شروع میں ہی، تو پتہ کیا ہونا تھا؟ پھر مکے والوں کی آزمائش نہیں تھی انہیں۔ مکے والوں کی آزمائش ہوئی تو نبی کی بات مان کے ادھر قبلہ کر چل۔ جو ایماندار تھے صحابہ تھے، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے نبی نے کہا ادھر، تو ہم ادھر کہتے تو ہم ادھر بھی کر لیتے، ہمیں کیا فرق پڑنا تھا، ہم نے تو تجھے راضی کرنا نا۔ سمتیں کچھ نہیں ہوتے، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، ابھی ترجمہ آنے لگا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ وہ کہ سمتیں کچھ نہیں ہوتی، اللہ نے خود فرمایا، بندوں نے بھی کہا سمتیں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں سمتیں کچھ نہیں ہوتی۔ اصل نیکی ہوتی ہے اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، عقائد اسلام کی بنیادی آیت بھی یہی ہے کہ سمتیں کچھ نہیں ہوتی، تمہارا چہرہ ادھر ہوگا، ادھر اللہ نے کہا ادھر تو کر لو، ادھر کہا تو ادھر کر لو۔ اصل ہے تمہارا دل اللہ کی کتنی بات مان رہا۔ یہاں سے جو مشرکین تھے انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں مانتے، ساڑھا قبلہ ہی بدلتا جاؤ۔ جب یہاں پر پہنچے تو اب آزمائش ہونی کیا چاہیے تھی کہ وہ جو یہود تھے ان یہودیوں کی طرف کر کے 16-17 مہینے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، 16-17 ماہ ادھر ہی پڑھی جا رہی ہیں بیت المقدس کی طرف۔ جب یہ وقت گزر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے، خواہش تھی، حکم بدل گیا، کہا نہیں اب ادھر کرو۔
اب ان کی آزمائش کا وقت شروع ہو گیا. یعنی شروع میں اللہ کر سکتے تھے، لیکن ان کی آزمائش کی، پہلے ادھر کر دیا، پھر ان کی آزمائش ہوئی ادھر. اور نہ صرف ان کی آزمائش ہوئی بلکہ تورات میں جو دعا قبول کرنے کی وجہ سے باتیں تھیں وہ بھی پوری کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے. لیکن ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر یہ قبلہ بدلتا نہ تو انہوں نے کہنا تھا آپ آخری نبی نہیں، کیونکہ آخری نبی کی نشانی ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ظالم لوگ ہوں گے نا، گلنا انہوں نے پھر بھی کرنی ہے نا، اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جو ظالم ہوں گے باتیں انہوں نے پھر بھی کر کے ہٹ رہی ہیں. آپ نے ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ کہ یہ جو بیت المقدس ہے نا جی، جس کی طرف یہ لوگ یہ جو منہ کرتے ہیں، تو بیت المقدس کے اندر بھی دور سے دیکھیں تو ایک ہی سمت ہوگی، لیکن جب وہ جگہ کے اوپر جائیں نا تو ایک ان کا ہے قبلہ اور ایک ان کا ہے. یہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر منہ کرتے ہیں، یہ ادھر کھڑے ہو کے ادھر منہ کرتے ہیں. اس کا مطلب اس اتنی سی سراؤنڈنگ کے اندر بھی ان کا آپس میں اختلاف ہے. تو یہ آپ کو جو بار بار باتیں لگا رہے ہیں نا، تو ان کا اپنا اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ ایک ہی عمارت، ایک ہی بڑے احاطے کے اندر دو وکھرے وکھرے قبلے بنائے بیٹھے نا. تو یہ تو ان کا آپس کا حال. اب میری ساری بات آپ کے سامنے آ گئی، اب میں ترجمہ کرنے لگا. سنیے گا جی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد نرا، تحقیق دیکھ لیا ہم نے، تقلب وجہک فی السماء، آپ کے چہرے، آپ کاف آ گیا، کاف کا ترجمہ آپ کے چہرے کو تقلب، یا قلب اس لیے کہتے ہیں کہ قلب جو ہوتا ہے نا دل کو، اس لیے کہتے ہیں بدلتا رہتا، کبھی ادھر نہیں، دھڑکن نہیں، بدلنا، کبھی ایک ارادہ کرتا ہے کبھی دوسرا کبھی تیسرا، یہ جو چینج ہوتا رہتا ہے نا، اس چینجنگ کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں اصل میں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ قیامت کے دن ان منہوں کو جیسے بھوننا جائے گا ایسے ایسے، اور اس کے لیے اللہ نے قلب کا لفظ بولا. تو قلب وجوہہم فی النار، ایسے ان کے چہروں کو بھونا جائے گا. تو یہاں پہ بھوننے کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی چیزیں آگ نیچے چولہا پڑتے ہیں نا، ایسے گھمایا جائے گا. تو یہ قلب گھمانے کو اصل میں کہتے ہیں. اسی وجہ سے اس گھومنے کی وجہ سے، ارادوں کے گھومنے کی وجہ سے اس کو دل کہتے ہیں. اور یہاں پہ بھی یہ کہا پھر رہی تھے آپ کے چہرہ آسمان کی طرف بار بار پھر رہا تھا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو یقیناً ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. ترضا، راضی ہوتے ہیں جس سے. یہ بات کیا ہے کہ کیا فرمایا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ، چلیں پھیر لیں اب اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. لیکن یاد رکھیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، صرف یہیں پہ رہتے ہوئے نہیں، مدینہ میں آپ کسی علاقے میں چلے جائیں، آپ یہاں سے ادھر چلے جائیں گے نا تو تب بھی ادھر کو آئیں گے جہاں قبلہ ہوگا. فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو یہاں پہ کیا ہے؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں پر بھی آپ ہوں گے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اسی کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو آپ. یعنی اس حکم کو ہلکا نہ سمجھنا. صرف ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کو علم نہ ہو، آپ سفر کے اندر ہوں، سواری کا رخ ادھر ادھر ہو جائے، تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، یہ استثنائی صورت ہے کہ اب اس صورت میں آپ مجبور ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں. اور اگر آپ نے جو پڑھ لی ہیں نمازیں، اللہ تعالیٰ وہ ضائع نہیں کرے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. کیسے جانتے ہیں جی؟ میں نے کیا کہا؟ یہ دعا قبول ہو کے تورات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا تھا، تو یہ جانتے تھے، لا علمی نہیں تھی. فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو یہ کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ اتیت ہے نا، آنا، اور اگر آگے بے آ رہی ہے دیکھیں، بِكُلِّ آیہ آ رہی ہے جی بے، تو بے کی وجہ سے آنا کیا ہو گیا؟ لانا، نہیں لانا. وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اور اگر آپ لائیں، بے کا ترجمہ میں نے ساتھ ہی کر دیا. الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کے پاس، بِكُلِّ آیہ،
ساری کی ساری نشانیاں بھی اٹھا کے لے آئے نا کہ آپ کو نبی ماننے، آپ کے قبلے کو ماننے. فرمایا ما تبعوا قبلتک، نہیں، ما یہاں پہ نہیں کے معنی میں، نہیں تابع کیا مطلب پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی. یعنی آپ یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، تو رات میں بھی حکم ہے، اور اگر آپ کو قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا آپ نبی بھی نہیں ہیں. تو جب اب قبلہ تبدیل ہو گیا تو ساتھ ہی کیا کہتے ہیں، ماننا بھی کوئی نہیں. وما انت بتابع، اور نہیں آپ ان کی بات ماننے والے، قبلتہم یعنی آپ منہ پھیرنے والے ان کے قبلے کی طرف. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہیں ان میں سے بعض منہ کرنے والے ان کے بعض کے قبلے کی طرف. یہ دیکھیں یہاں پر کہ آپ کو تو اکٹھے مل کے کہتے ہیں نا، آپس میں بھی اس سراؤنڈنگ میں ایک دوسرے کی طرف منہ نہیں کرتے. یعنی ان کے آپس میں بھی کوئی، پہلے ایک آیت گزری اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہودی عیسائی ہوں گے تو کامیاب ہوں گے، یہ جنت میں جائیں گے. نبی علیہ السلام کو بھی کہہ رہے ہوں. کتنی گستاخی اور کتنی بے باکی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی بات نہیں، ایک تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اس بات کی، دوسری بات یہ کہ تم میں سے جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں عیسائی غلط ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط ہیں. تم کہتے ہو نا دونوں جنت میں جائیں گے، تو پھر ایک غلط نے تو نہیں نہ جانا، تو تم تو ایک دوسرے کو خود ہی غلط کہہ رہے ہوتے ہو. تمہاری کیا بات کریں، یہاں ایک قبلے کی تو بات کرتے ہی نہیں، تمہارے اپنے دو قبلے ہیں تو منہ کدھر کریں گے. فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے اتباع کر لی ان کی خواہشات کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے ساری قوم کو بتایا، امت کو بتایا جا رہا ہے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد. علم سے مراد وحی، علم سے کیا مراد ہے، وحی آ جانے کے بعد، حکم آ جانے کے بعد. فرمایا اِنَّكَ، بے شک آپ بھی، اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. پھر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ معرفت رکھتے ہیں، جانتے ہیں، ہو اس نبی کو، یعنی اس ترجمہ ہوگا نا ہو کا، کیا ترجمہ ہوا، اس سے کیا مراد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کما یعرفون ابناہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیوں، آخری نبی کی نشانیاں تورات میں ذکر ہیں، تو اسی طرح یہ قبلے کو بھی اسی طرح پہچانتے ہیں. یہ اشارہ کیا جا رہا اصل میں کہ نبی آپ کی اور قبلے کی تو اکٹھی بات کی ہے، تو آپ کو تو پہچانتے ہو بیٹوں کی طرح. یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کو قبلے کا پہلے سے نہ پتہ ہو، تو ان کو پتہ ہے سب کچھ، جانتے بوجھتے بات نہیں مانتے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک جو گروہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتا ہے. دیکھیں چھپایا کس کو جاتا ہے، جس کو جانتا ہے. جس کو جانتا ہی نہ ہو تو وہ چھپانا تو نہیں نہ ہوتا، چھپانا کس کو ہوتا ہے، جس کو جانتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے ساری باتوں کا، آخری نبی ہونے کا بھی پتہ ہے اور قبلے کی تبدیلی کا بھی پتہ ہے. الحق من ربک، یہ رب آپ کے رب کی طرف سے سچی بات ہے، یہی سچ ہے، یہی حکم ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا. ولکل وجہ، اور ہر ایک کے لیے وجہ، سمت. وجہ یہ جو چہرہ ہوتا ہے اس کو چہرہ کہتے ہیں، اور وجہ سمت کو کہتے ہیں. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہوتی ہے، ہوا مولیہ، جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات، وہ ادھر گرد منہ کری جا رہے ہیں نا، تو اب اسی بات پہ کسی بحث ہی نہیں کرتے جانا، طویل نہیں کرنی. اب آپ کو حکم مل گیا، آپ سب کو، آپ لوگ کریں اپنا کام کہ بیت اللہ کی یعنی یہی نہ سمجھ لینا کہ بس اب ادھر منہ کر لیا تو بس یہی منہ کرنا ہی جنت کی علامت ہے. نہیں، یہ منہ کرنا جنت کی علامت نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے، باقی احکامات ضروری ہیں. فاستبقوا الخیرات، جلدی کرنا باقی کاموں کے اوپر. پھر فرمایا کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اینما جہاں کہیں بھی ہو گئے، تکونوا تم لوگ، یأتی بکم اللہ جمیعا اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، جمع کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ومن حیث خرجت، اور ومن حیث خرجت، جہاں سے بھی آپ نے نکلنا ہے نا، یعنی اپنے گھر سے جس طرف کو بھی نکلنا ہے، جہاں سے بھی نکلنا ہے، فولی وجہ کا، تو پھیر لینا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. کیوں پھیرنا ہے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، یہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم لوگ عمل کر رہے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر وہی الفاظ ہیں کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا آپ نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کر رہے تھے نا میرا قبلہ ادھر کر دو،
تو ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کر دیا ہو، لیکن آگے فرمایا جمع کا صیغہ بول کے وحیث ما کنتم، جہاں کہیں تم سب مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی جہاں کہیں ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے چہرے کو اسی طرف پھیر لینا، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی دلیل، کیونکہ اگر آپ نے چہرہ ادھر نہ موڑا تو انہوں نے کیا کہنا ہے، ہماری توجہ فرمائیے، ہماری کتاب تورات میں بتایا ہے کہ آخری نبی کدھر آئے گا، مکہ میں، اور اس کا قبلہ بھی بیت اللہ ہوگا، تو اگر آپ نے اپنا نہ بدلا تو ظاہری طور پہ تو آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے، سائیڈ پہ ہو کے کہیں گے آخری نبی تو ہوگا ہی وہ کہ جس کا قبلہ کدھر ہے، اس لیے آپ کو جو ہے وہ دلیل دے دی۔ لیکن فرمایا الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا نا ان میں سے، ان کو آپ یاد رکھیے، آپ کی کوئی بات ان پہ اثر نہیں کرے گی، انہوں نے باتیں کرنی ہے، فلا تخشوہم، پس نہ ان سے خشیت خوف ڈرنا، وخشونی، اور مجھ سے ڈرنا، یہ چھوٹی ہے کس کے لیے آتی میں، ہاں مجھ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے ان سے نہیں ڈرنا، انہیں گلیاں کرنی ہیں، وہ باز نہیں آتے وہ لوگ، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، کہا مجھ سے ڈرنا، ولیتم نعمتی، میں نعمت کو تمام کر دوں گا تم پر، اپنی نعمت کو، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آخری آیت کو پڑھ لیں کیونکہ یہ سارا مضمون ختم ہو جائے گا۔ کما ارسلنا، جیسے ہم نے بھیجا، فیکم، تم میں، کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، اس کا مطلب پہلے کوئی بات ہوئی ہے، دیکھیں جیسے قبلہ تبدیل کیا نا، ایک دعا یہ تھی، فرمایا ایسے ہم نے آخری نبی کو بھی ادھر ہی بھیجا، کما ایسے ہی، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم جو تم میں سے تھا، یہ کس کی دعا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام، ماشاءاللہ، یتلو علیکم، تلاوت کرتے ہیں تم پر، آیاتنا، ہماری آیات کو، ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، کیا مطلب؟ خود گناہ معاف کر کے نہیں پاک کرتے، طریقے بتاتے ہیں کہ کیسے گناہوں سے پاک ہونا ہے، رب سے کیسے معافی مانگنی ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ علم دیتے ہیں تم کو کتاب کا، والحکمہ، اور حکمت کا، تو یہاں سے علماء نے لکھا کتاب سے مراد قرآن ہے، الحکمت سے مراد وہی خفی یعنی حدیث ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ما جو لم نہیں، تکونوا تھے، تعلمون تم علم رکھتے، یہ کانا کا کیا ترجمہ تھا؟ ہے، ہوگا، وہ دیکھیں لکھا ہوگا نا آپ کے پاس، تو یہاں پہ تکونوا وہیں سے نکلا ہوا، ٹھیک ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو نہیں تھے تم علم رکھتے، فاذکرونی، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، یعنی میں اپنی باتیں پوری کرتا ہوں اور جو فیصلے کیے ہوں ان کو مکمل کرتا ہوں، فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، ہم یہاں یاد کریں اللہ کو، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ہمیں یاد کریں گے انشاءاللہ، واشکروا لی، اور میرا شکریہ ادا کیا کرو، ولا، اور نہ تکفرون، یہاں پہ کفر کا نہیں کریں گے کیونکہ پیچھے شکر آ جائے تو یہاں پہ کفر سے مراد نہ شکری ہو جاتا ہے، اور نہ تم میری نہ شکری کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔